الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 16 پارہ سورۃ مریم کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے. اللہ کے فضل سے سورۃ مریم کا خلاصہ معنی مفہوم پچھلے اجتماعات میں جمعے کے خطبوں میں بیان ہو چکا ہے. آج سورۃ مریم ختم ہو رہی ہے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سورۃ طٰہٰ شروع ہوگی. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شیطان کے برے کردار کا ذکر کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہاری ناکامی، تمہارے نقصان، تمہاری دشمنی وہ سوچتا ہے. لہذا اس کے کردار سے، شیطان کی پیروکاری سے، نقش قدم سے انسان کو بچنا چاہیے. اور نیک لوگوں کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے. پھر درمیان میں فرمایا کہ بعض بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، فرمایا میں اسے پاک ہوں. یہ کائنات کے اندر برے کلمات ہیں. کوئی بدبخت نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ کی بیوی ہیں، فرمایا یہ بہت ہی برے گھٹیا قسم کے بول ہیں اور ایسے گندے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر آسمان نہ پھٹ جائے، زمین شق نہ ہو جائے، پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ نہ ہو جائے. یہ خطرہ ہے کہ اتنے برے بول ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر، اے پیغمبر تو نے نہیں دیکھا، آپ کو پتہ نہیں ہے، یعنی معلوم ہے. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، بھیج دیے ہم نے شیطان کو کافروں پر. تؤزهم عزا، وہ انہیں گناہ پر برانگیختہ کرتے رہتے ہیں، ابھارتے رہتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ ہمیشہ انسان کی برائی کے لیے سوچتا ہے، بھلائی کے لیے نہیں. غالباً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، کہا کہ اٹھو دیوار گرنے والی ہے. اور جو ہی وہ اٹھے تو دیوار گر گئی. وہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے آپ نے موت سے بچایا. پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں.
نے کہا شیطان کا کام تو نقصان دینا ہے، آپ نے کیوں بچایا؟ اس نے کہا نہ پوچھو، اس نے کہا نہیں بتا تو صحیح۔ تو اس نے کہا اگر دیوار گر جاتی، آپ مر جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنی موت مرے، شہادت کا درجہ آپ کو نہ ملے۔ اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں۔ تو انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، نفس امارہ اور شیطان۔ فلہذا انسان کو چاہیے کہ انسان ان کے مکر و فریب سے، شیطان کے دجل سے، شیطان کے دھوکے سے انسان بچے اور ہوشیار رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خاص کر کافروں پر ہم نے شیطان کو مسلط کر دیا ہے۔ وہ جو ہے نا ان کو گناہوں پر، قتل و غارت پر، شرک و بدعات پر، رسومات پر، چوری ڈاکے پر، سود خوری پر، حرام پر وہ ان کو اکساتا رہتا ہے، ان کو لگائے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیطان انسان پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، جب اجنبی لڑکی لڑکا کسی کمرے میں تنہائی میں جمع نہیں ہوتے، تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ پھر ان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، برے وسوسے خیالات ڈالتا ہے۔ تو شریعت کا ایک اصول ہے، جیسے گناہوں سے منع کیا ہے، گناہ کے اسباب سے بھی منع کیا ہے۔ زنا حرام ہے یا نہیں؟ تو اب دیکھنا یہ زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے آنکھوں پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا کسی غیر محرم کو بھی نہ دیکھو، نہ دیکھو گے نہ برائی پر کوئی جائے نہ کوئی نوبت آئے گی۔ تو اللہ نے گناہ کو بھی سے بھی منع کیا، اس کے اسباب سے بھی منع کیا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کو مسلط کیا گیا کافروں پر، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ مسلمان کو بچنے کا حکم ہے، مسلمان کو شیطان کے پیروکاری سے بچنے کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان کی کیا کی ہے؟ اللہ نے قباحت بیان کی ہے، مذمت بیان کی ہے، اس کے برے کردار کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کافروں کو مسلط کر دیا اور وہ اسے برگزیدہ کرتا رہتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، اے پیغمبر آپ جلدی نہ کریں، جو بھی شیطان کے پیروکار ہیں ان کو ہم نے گن رکھا ہے، وہ ہمارے محاصرے میں ہیں، ہماری گنتی میں ہیں، وہ جو ہے نا نہیں بچ سکتے، وہ جو ہے نا نہیں بچ سکتے۔ لہذا اللہ نے فرما دیا، تسلی دی پیغمبر کو، فلا تجعل علیہم انما نعد لہم عدا، اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ نیک لوگوں کے اللہ نے تعریف کیا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں قیامت کے دن رحمان کے ہاں وہ مہمان بن کر آئیں گے، وفد در وفد، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ آئیں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ نزلم مہمان نوازی، نزلم من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ لیکن جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مہمان نوازی کو حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ تقوی ضروری ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے نا کیا کرے، تقوی اختیار کرے، تو اس سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ساتھ تعلق جوڑتا ہے میں اس کو ہر مشکل آسان کر دیتا ہوں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے جس کا نام تھا عوف بن مالک۔ گھبرایا ہوا ہے، عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹے کو دشمن اغوا کر کے لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھو۔ فرمایا تم لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھو۔ وہ پڑھنے شروع ہو گئے، اور کچھ دن گزرے تو اس کا بیٹا آ گیا اور دشمن کی 4000 بکریاں لے کر اور کچھ اونٹ لے کر۔
آ گیا. انہوں نے آ کر حضور کو بتایا تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی برکت ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرو. تو یہاں پر جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کردار ادا کرنے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو مہمان نوازی اور انعامات اور جنت کس وقت ملے گے؟ جب انسان متقی ہوگا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر ہاکے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے جہنم کے اندر، چلایا جائے گا ان کو جہنم کی طرف. کس کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے. وسیقہ چلایا جائے گا کافروں کو کس کی طرف؟ جہنم کی طرف. آگے کامیاب لوگوں کا ذکر ہے. تو اب وہاں پر فرمایا وسیق الذین اتقوا، چلایا جائے گا نیک لوگوں کو جنت کی طرف. اب یہاں پر آمنوا آنا چاہیے تھا، وہاں کافر ہے نا. وسیق الذین کفروا، کافروں کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر. اب یہاں آنا چاہیے تھا وسیق الذین آمنوا، چلایا جائے گا ایمانداروں کو جنت کی طرف. نہیں، اللہ نے ایمان نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا تقوی. وسیق الذین اتقوا، کس کو جو ہے نا چلایا جائے گا جنت کی طرف، بھیجا جائے گا جو متقی ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید بال آ گئے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے اور سورۃ عامہ اور سورۃ واقعہ اور سورۃ شمس، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر فرمایا فاستقم کما امرت. یہ آیت کریمہ جب نازل کی اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا ڈٹ جاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، استقامت کا اظہار کرو، پختگی کا، اور اسے ادھر ادھر نہ ہونے پاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اس آیت سے بھاری آیت میرے اوپر پورے قرآن پہ نہیں اتری. فاستقم کما امرت، یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اس سے بھاری آیت مجھ سے پہلے جو ہے نا میرے اوپر نازل نہیں ہوئی. فرمایا بہت بڑا حکم دے دیا اللہ نے. ایک ہے کلمہ پڑھ لینا اور دوسرا ہے اس پر استقامت کا اظہار کرنا. آج کلمہ تو پڑھ لے، استقامت نہیں ہے ہمارے. شادی پہ خوشی پہ انسان جو ہے نا بھٹک جاتا ہے، انسان جو ہے نا استقامت کا اظہار نہیں کرتا. جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے. یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ کس وقت ہوگی؟ جب تقوی ہوگا. استقامت کس وقت ہوگی؟ تقوی ہوگا، ایمان پہ پختگی ہوگی. صحابہ اکرام اتنے پختہ تھے کہ اگر مقابلے میں باپ بھی آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل کیا. یہ دین پر استقامت کی علامت تھی. آج ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. جہاں بھی ہو ہم جو ہے نا گھل مل جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، غیر مسلم کے جنازے بھی شریک ہو جاتے ہیں. مسئلہ یاد رکھو، جنازے میں میت کا مسلمان ہونا شرط ہے. آج ہم بڑے روادار بن جاتے ہیں، رافضی، خارجی، مرزئی، بد مذہب، غیر مسلم، جو بھی ہو ہم شریک ہو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اپنے مذہب اور دین پر استقامت کی اظہار کرنا چاہیے، مظاہرہ کرنا چاہیے. اپنے عقیدے اور مذہب کا برملا اظہار کرنا چاہیے کہ جی اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، اللہ کے فضل سے میں کلمہ گو، اللہ کے فضل سے میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ کے فضل سے صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کو مانتا ہوں، اللہ کے فضل سے جو جنتی گروہ کا حضور نے خوشخبری سنائی میں اسی کا مصداق ہوں. ما انا علیہ وصحبہ.
یہ ہے استقامت. اور جب استقامت ہوگی تو پھر اس پر جو ہے نا پھر انسان جو ہے نا برادری کی، رسم و رواج کی، اولاد کی، کسی غیر مذہب کی رعایت نہیں کرے گا، پھر دین پر عمل کرے گا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جمع کیے جائیں گے، لائے جائیں گے جنت کے اندر رحمان کی طرف سے وفد کی صورت میں، مہمان نواز ہو کر آئیں گے، مہمان نوازی ان کی. آگے فرمایا وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو، کافروں کو، منافقوں کو، ملحدین کو، یہود و نصارہ کو، جتنے بھی مجرم ہیں ان کو جہنم کی طرف لائے گا پیاسا، پیاسے ہوں گے. ورد کا معنی پیاسے ہوں گے. اب سفر بھی ہو، مشکل بھی ہو، انسان پیاسا بھی ہو تو کیا حالت ہوگی. اس لیے جرم سے بچنا چاہیے، بدعمالی سے بچنا چاہیے. فرمایا مجرمین کو جو پلایا جائے گا پانی گرم ہوگا، ماء حمیم، ایسا گرم ہوگا کہ یہ ہونٹ یہاں لٹک جائیں گے اور یہ ہونٹ جو ہے نا یہاں آ جائیں گے، اور وہ پیٹ میں نہیں پھیرے گا، نیچے گزر جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کو پینا پلایا جائے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو یہاں پر فرمایا جب مجرمین لائے جائیں گے ہاں الی جہنم ونسوق، ہم چلائیں گے مجرمین کو الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، وردا کا معنی پیاسا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، ہاں برے اعمال سے بچے، برے عقیدے سے بچے. آگے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت کے دن کوئی سفارش کا مالک نہیں ہوگا. جب حشر کا میدان ہوگا رب کائنات اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے. 86 سال تک یہ اعلان ہوتا رہے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے. 86 سال کے بعد رب کائنات خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج میں قہار کی بادشاہی ہے. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں رب کائنات کا حاضر ہوگا. یبعث کل نفس علی ما مات علیہ، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اٹھایا جائے گا ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہاں جس حالت میں وہ مرا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو سجدے میں، نماز میں، تلاوت میں، نوافل میں مر جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن کو کسی کا سفارش نہیں کرے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں سفارش کرنے کی جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، عہد معاہدہ ہوگا. اور سب سے بڑے سفارشی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا. ساری انبیاء اور امتیں ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گی، سب سفارش کریں گے کہ یا رسول ہمارے لیے سفارش کیجیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امت کی بخشش کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. تفسیر معارم العرفان کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے حساب کے اعتبار سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سجدے میں رہے گے. اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. رب کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد عفت و شفا، اے پیغمبر تو سر مبارک تو اٹھا، تو جس چیز کی سفارش کرے گا میں ضرور بخشوں گا. سل تو عطا، تو سوال کر اور میں عطا کروں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا وہ امتی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر نہیں برابر ایمان ہوگا. ایسا خیر خواہ پیغمبر، ایسا ہمدرد پیغمبر جو ہماری بخشش کے لیے سجدے میں 10 سال رہیں گے، آج ہم اس کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
خوشی ہو تو ڈھول ڈھمکے، کوئی فوت ہو جائے تو رسم و رواج، بدعات۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو حضور کی سنت اور مطابق ہو، حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ اور دیندار اسے کہتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہا ہو شریعت کو مد نظر رکھے، یہ دیندار ہے ہر موڑ پر۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو اجازتوں کی سفارش کی، اگر ایمان ہے تو اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام آئے گی، نیک اولاد کے بھی، نیک دوست کے بھی، صدقہ خیرات بھی سب کام آئیں گے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ، اپنے چچا حضرت عباس، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو جمع کیا، فرمایا اگر ایمان اور اعمال ہوں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ میں محمد بھی تمہاری بخشش نہیں کرا سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن ایمان اور اعمال کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر ان تابوا، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز زکوٰۃ نیک اعمال کرنے شروع ہو جائے، فاخوانکم، تمہارے بھائی ہے، یہ کامیاب ہے، اس کو چھوڑ دو، جہاد نہ کرو۔ کامیابی کس پر ہے؟ ایمان پر اور اعمال پر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان تقوی اختیار کرے، جس کی کامیابی کا اللہ نے اعلان کیا ہے، جس کو جیسے جنت ملے گی، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور جو متقی ہوگا اللہ کے بھی قریب ہوگا، محمد رسول اللہ کے بھی قریب ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں جو قابل احترام ہے وہ متقی پرہیزگار ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب روانہ کرنے لگے جہاد پر اور اس کو نصائح، وصیتیں اور اپنا لائحہ عمل بتایا کہ جس قوم کی طرف جا رہے اس کو کلمے کی دعوت دینا، عرب مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر کلمہ نہ پڑے پھر جزیہ ادا کرنے کا کہنا، اگر جزیہ ادا نہ کرنے تو پھر جہاد کرنا، اور پھر فرمایا ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کے مال مویشی باغات کو ویران نہیں کرنا، اور آخر میں فرمایا کہ اے معاذ میری نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو آپ واپس آئیں میں نہ ہوں۔ حضرت معاذ رونے لگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا اور فرمایا معاذ گھبرا نہیں، ان اول الناس بی المتقون، قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، من کانوا حیث ما کانوا، جہاں جس مکان پہ وہ رہ رہے ہوں گے اور جس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دور ہے نزدیک ہے، جس زبان اور جس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے نزدیک جنت کے اندر سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ متقی۔ تو متقی انسان اللہ کے بھی قریب، محمد رسول اللہ کے بھی قریب۔ اللہ نے انہی کی کامیابی کا ذکر کیا اور انہی کی سفارش کریں گے محمد رسول اللہ۔ آگے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ بے ایمان کہتے ہیں یہود و نصارہ، مشرکین مکہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ اِدَّعَا، انہوں نے بہت بری بات کہی، انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی، ہاں بڑی بری بات کہہ دی۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، ایسی بری بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ اس کے برے بول پر، یہ بات کہنے پر کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، دھنس جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر۔ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اندہ الرحمن والدہ،
اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہاں اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ذات ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس کو کوئی قوم قبیلہ خاندان نہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ۔ تو یہ بے ایمان کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے شکوہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ ابن آدم مجھے گالی بھی دیتے ہیں اور مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، لیکن یہ جھٹلاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیدا کرنے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ میں اٹھانے پر قادر ہوں، اٹھاؤں گا، لیکن آدم کی اولاد کہتی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، اور فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں، فلہذا ایسے برے عقیدوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ آئے گا تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کوئی ہمسر، اللہ کی کوئی اولاد، اللہ کی بیوی نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، فرمایا ہم نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور ان کی گنتی کی ہوئے ہے۔ یہ جتنے جو ہے نا بک بک کر رہے ہیں قیامت کے دن، یہ سب کچھ شمار ہے، ہاں وہ نام اعمال میں لکھا جائے گا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کہے گا مال حاضر کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے میری ہر چھوٹی بڑی بات لکھ لی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی گنتی کر رکھی ہے، ان کو حصار گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہاں ان کا احصار کیا ہوا ہے۔ وَكُلُّ مَا آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک آدمی قیامت کے دن اکیلا آئے گا، کوئی اس کا قوم قبیلہ ساتھ، کوئی مال دولت ساتھ، کوئی سفارشی ساتھ نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی آئے گا اکیلا اکیلا۔ حضرت خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے 12 بیٹے ہیں، میں فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اور جیسے دنیا کے اندر میرا جو ہے نا گروہ اور دبدبہ ہے، قوم قبیلہ ہے، تو آخرت کے اندر بھی اسی طریقے سے میرا قوم قبیلہ ہوگا۔ اور دوسرے لوگ بھی کہتے تھے کہ اگر نبوت ملتی تو ولید کو ملتی، بیٹے بھی ہیں اولاد بھی ہے، یا عروہ کو ملتی جو طائف کے اندر ہے، یہ یتیم کو کیسے نبوت مل گئی؟ اللہ نے فرمایا یہ میری مرضی ہے، جس کو میں دینا چاہوں، یہ خزانہ میرے پاس ہے، اس کے اندر کوئی مالداری کا عمل دخل نہیں، گروپ کا، خاندان کا، نیکی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ نبوت عطائی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہر ایک آدمی آئے گا قیامت دن اکیلا، نیک اعمال ہوں گے، باقی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ہر ایک انسان دوسرے سے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا نیک اعمال اور ایمان کام ہے، ہر ایک اکیلا اللہ کی بارگاہ میں ہاں پیش ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے بھلے، نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک یا عمل کیے بھلے، دونوں معنی۔ سیجعلهم الرحمن ودا،
اللہ تعالیٰ عنہ قریب ان لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا. یہی اللہ کے دوست ہوں گے، ایمان والے، اعمال والے، ذکر اذکار کرنے والے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے پیغمبر، یہ قرآن مجید آپ کی زبان پر، عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے. نازل کرنے کا کیا معنی ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ خوشخبری سنا متقی لوگوں کو جنت کی، جنت الفردوس کی، کامیابی کی، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلے کی. اور وہ تنذر و ڈرا قرآن کے ذریعے سے قوم اللدّا، جھگڑالو قوم کو، جھگڑالو قریش مکہ، یہود و نصارہ، ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ جھگڑا. فرمائے جھگڑالو قوم کو برے انجام سے ڈرا. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، فرمایا بہت سے آدمیوں کو اور بہت سے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تمہارے زمانے سے پہلے کئی قوم قبیلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. خصوصاً قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم لوط. اور قوم عاد کا یہ نعرہ تھا من اشد من قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہمارا مقابلہ کون سے کر سکتا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا جو پہلے قومیں گزری ہے نا، ان کی 10واں حصہ بھی ہم نے آپ کو نہیں دیا. وہ 9 حصے جو ہے نا آپ سے زیادہ تھے. قد و قامت میں کھجور کی طرح بڑے بڑے، ستونوں کی طرح بڑے بڑے، طاقتور، عمر میں زیادہ، مال و دولت میں زیادہ، اور صنعت و حرفت میں زیادہ، کہ وہ جو ہے نا پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. بڑے بڑے جو ہے نا ستون تیار کر کے محلات بناتے تھے، یا بڑے بڑے ان کی قدیں تھی جیسے ستون ہوتا ہے. تو فرمایا وہ جب نافرمانی کی وجہ سے نہیں بچ سکے، تباہ ہو گئے، تو تم بھی نافرمانی کی وجہ سے نہیں بچ سکو گے. فرمایا اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو. فلہذا فرمایا بہت سی قومیں تم سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیے. حال تو حصوں مینو من احد، کیا تمہیں محسوس ہو رہا ہے ان میں سے کوئی ایک؟ بڑے بڑے سردار، ابو جہل، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، آج نظر آ رہے ہیں جن کا دبدبہ تھا، جن کی سرداری تھی. فرعون، حامان، قارون، نمرود، کتنے تھے خدائی کے دعوے کرنے والے. فرمایا حال تو حصوں مینو من احد، کیا کوئی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے نشانات باقی ہیں؟ نہیں. او تسمع لهم رکزا، یا پیغمبر کیا ان کے پاؤں کی آواز تو سنتا ہے آپ؟ یہ فرعون جا رہا ہے، یہ جو ہے نا قارون جا رہا ہے، یہ حامان جا رہا ہے، یہ نمرود جا رہا ہے، یہ ابو جہل جا رہا ہے، یہ عتبہ شیبہ جا رہے ہیں، پاؤں کی آواز سنتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مٹ گئے، دنیا ہستی سے ختم ہو گئے. فلہذا میری نافرمانی سے بچو. فرمایا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ مٹ گئے ہیں. لہذا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو. غرور اور تکبر، خصوصاً مخلوق خدا پر ظلم و زیادتی اللہ کو پسند نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں خود رب لڑوں گا. 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کے خلاف میں رب خود لڑوں گا. اب جس کے ساتھ خدا لڑے وہ بچ سکتا ہے؟ رب کائنات نے خود لڑائی کا اعلان کر دیا. فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے. آزاد آدمی کو بیچنا حرام ہے، مسلمان کو بیچنا حرام ہے. آج یہ جو ہے نا اغوا برائے تاوان، یہ سراسر ناجائز اور حرام.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسانوں کے خلاف میں خود رب قیامت کے دن لڑوں گا۔ اعلان جنگ رب کائنات نے کر دیا ہے۔ اس لیے آزاد آدمی کو بیچنا، چاہے اغوا کی صورت میں ہو یا نکاح کی صورت میں ہو۔ آج ہم عورتوں کی قیمت لے کر پیسے لے کر دے دیتے ہیں، یہ سراسر ناجائز ہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ یا کسی کے کوئی اعضاء و اندام بیچنا، بچوں کو اغوا کر کے اس کے جو ہے گردے نکال دیتے ہیں، دل نکال لیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ مسلمان کے ہر ایک چیز محترم ہے۔ ہمارے ایک چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ عورتوں کے بال بیچو 16,000 روپے کلو، وہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا جب آئے نا تو میں اس کو کہوں گا یہ کاروبار حرام ہے۔ یہ ہر 15-16 دن کے بعد جو ہے نا وہاں موٹر سائیکل پر چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ عورتوں کے بال بیچ دو 16,000 روپے کلو۔ ہاں، مسلمان کی ہر ایک چیز محترم ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ کاروبار حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک چیز انسان کی محترم ہے۔ علماء نے کہا کہ ناخن بھی تراش ہونا تو اس کو کسی قبرستان میں یا کسی مٹی میں دفن کرو، بال بھی ہونا۔ لیکن آج ہم داڑھی کے بال نالی میں پھینک دیتے ہیں، کتنا بڑا جو ہے نا گستاخی ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو آزاد مسلمان کو کسی صورت میں بیچنا جائز نہیں، اور مسلمان پر ٹیکس بھی جائز نہیں۔ آزاد پر، کافر پر، ذمی پر، مشرک پر، غیر مسلم پر ٹیکس ہوتا ہے، آزاد مسلمان پر شریعت کے اندر ٹیکس نہیں۔ یہ جو ہم بل جو ہے نا ادا کر رہے ہیں نا، یہ فلانا بل ہے، فلانا ٹیکس ہے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ اور اگر ایک بات کہیں تو شاید کوئی دوست ناراض ہو جائے، یہ منڈی مویشی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کر لینا بھی جائز نہیں۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے منڈی سے جانور لیا اور ٹیکس ادا نہیں کیا تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آزاد مسلمان پر ٹیکس جائز نہیں ہے، اور یہ ٹیکس ہے۔ اور پھر وہاں منڈی والے ٹیکس تو لیتے ہیں لیکن تقاضے پورے نہیں کرتے، سائے کا بندوبست نہیں ہے، پانی کا بندوبست نہیں ہے، رہائش کا بندوبست نہیں ہے۔ یہ سراسر جو ہے نا خلاف شرع کام چل رہی ہے آج، جس کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں۔ اور یہی لکھا ہے کہ معدوم بے کرنا بھی جائز نہیں۔ توجہ کرے، معدوم جس کا وجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ جیسے یہ پل اور چنگیوں پر ٹیکس، دریا میں مچھلی کا ٹیکس، سمجھ آ گئی ہے نا، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے۔ باغات 2-3 سال کے لیے پھل کے لیے لینا، یہ شرعی طور پر بے شرع جائز نہیں ہے۔ اور جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو اس کو بیچ دینا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ دودھ نکالا نہیں ہے، تھنوں میں ہے، اس کو بیچنا جائز۔ کوئی اگر کہے جنگل میں ہاں مجھے اتنے پیسے دے دو تم جو ہے شکار کرتے رہو، یہ ٹیکس اور پیسے دینا جائز نہیں۔ کوئی اگر جال پھینک کے میں پھینک رہا ہوں 1000 روپے آپ مجھے دیں فی جال، چاہے کوئی چیز آئے یا نہ آئے، یہ حرام ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شریعت جو ہے نا اس بائع کو مانتی ہے جس کا وجود موجود ہو کہ آپ بالفرض اس وقت دینا چاہیں تو آپ دے سکیں۔ معدوم چیز کی بائع جائز نہیں ہے، بڑا باریک مسئلہ ہے، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ یہ پل کے اور چگیوں کے کروڑوں روپے پہ جو ٹھیکے ہوتے ہیں، شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے ساتھ میں خود لڑوں گا۔ ایک وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر قیمت کھاتا ہے، دوسرا جھوٹی قسمیں دے کر دوسرے کو دھوکہ دے کر جو ہے نا وہ جو ہے نا پیسے وصول کرتا ہے۔
اللہ کی قسم میں کرے سو، اللہ کی قسم میں کرے سجا، اللہ کے نام کو ڈھال اور آڑ بڑھا کر دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ میں خود لڑوں گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی مزدور کی مزدوری کھا جائے، کسی مزدور کی مزدوری نہیں کھانی چاہیے، جو کام طے ہو گیا ہے اس کو مزدوری بر وقت ادا کرنی چاہیے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ ہاں آج ہم جو ہے نا یہ نہیں کرتے، کام لیا اور مزدوری نہیں دی، تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان تین آدمیوں کے ساتھ قیامت کے دن میں خود لڑوں گا۔ تو جس بدقسمت کے ساتھ رب کائنات لڑے تو وہ کب کامیاب ہوگا؟ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے ظلم کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، کئی ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والے فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کہ میری بادشاہی قائم رہے، کوئی بچہ ایسا پیدا نہ ہو جو میری حکومت کا زوال کا ذریعہ بنے، لیکن اللہ بھی اللہ ہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جو کچھ تم چاہتے ہو نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر جو ہے نا اس کو ایسے سزا دی کہ آج بھی وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فلہذا ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خصوصاً شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہیے، شیطان کی بات سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، ایمان اور اعمال جو ہے نا بجا لانے چاہیے، یہی ہمارے کام آئیں گے۔ ورنہ ایمان نہیں تھا، اعمال نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کیا وہ تسوال و مرکزہ، ان ظالموں کے پاؤں کی آواز تو کیا سنتا ہے؟ آج کوئی گزر رہا ہو نا، پہلے گھوڑوں پہ ہاں لوگ لشکر گزرتے تھے، زمین ہلتی تھی، بڑا جو ہے نا شور شرابہ ہوتا تھا، یا آج کل جو ہے نا ہوٹر گاڑیاں ہاں سارن لگے ہوتے ہیں، جی فلانی حضرت آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، یہ جو ہے نا محسوس ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب جابر چلے گئے، نافرمان چلے گئے، ظالم چلے گئے، ہاں شیطان کے پیروکار چلے گئے، تو تسوان عمری کدا، کیا تو ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے؟ یعنی نہیں سنتا، کچھ بھی باقی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ دنیا فانی ہے، اس کے اندر انسان کو نیک کام کر کے جانا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے فضل سے یہاں صورت مریم ختم ہو گئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو سورت طٰہٰ 16 پارے سے پھر آئندہ جمعے سے شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کل ذی الحجہ کے دن ہے، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے بہترین ایام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، ان راتوں کی قسم کھائی کہ جو بھی نیک کام کرے گا کامیاب ہوگا۔ ان کے اندر عبادت کرنا بھی بہت بڑا جو ثواب ہے۔ اللہ نے طاق راتوں بھی قسم کھائی 9 ذی الحجہ تک، جفت راتوں کی بھی قسم کھائی 10 ذی الحجہ تک۔ تو اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اسی کا ذکر ہے، اسی کا ذکر ہے۔ تو ان کے اندر بھی ہمیں لگ کر عبادت کرنی چاہیے، اگر اللہ توفیق دے تو روزے، اگر نہیں پھر رات کی عبادات تو یہ جو ہے نا ضرور کرنی چاہیے۔ خاص کر اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا حکم دیا گیا ہے جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، واجب کا درجہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ما حاد الاضاحی یا رسول اللہ، اس قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جو ہے نا باپ ابراہیم کی جو ہے نا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قربانی کے ہر جانور کے بال کے بدلے میں نیکی ملے گی،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو اون ہے گھٹے اور دمبے پہ اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جو ہے نا رحمت وسیع ہے، اس کے بھی ہر ذرے پہ اللہ تعالی بال پہ بدلہ عطا کرے گا۔ فلہذا یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت محمدیہ ہے، اس فریضے کو بھی، اس واجب کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی صاحب نصاب ہیں اللہ کی رضا کے لیے اچھے سے اچھا جانور جو ہے نا لیں اور ذبح کریں۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، فرمایا جو قربانی کرتے ہو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ میں تمہاری نیت اور ارادے کو دیکھتا ہوں۔ تو گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ تفسیری مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ آئیں گے، سارے قربانی کے مسائل ہوں گے، اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انعام، حلال جانور۔ حلال جانور کون سے ہیں؟ بھیڑ ہے اور بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں تھے، 8 نر مادہ، 4 جوڑے اور 8 نر مادہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی بھی کی ہے عملی طور پر، اور ان کی قربانی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضور کے زمانے میں مرغی تھی لیکن قربانی نہیں کی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مرغی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ حضور کے زمانے میں مرغی تھی لیکن حضور نے نہ حکم دیا ہے نہ عملی طور پر مرغی کی قربانی کی ہے۔ اسی طریقے سے جو وحشی جانور ہیں ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ علماء نے کہا اگر کسی نے گھر کے اندر ہرن پالا اور پھر اس کی قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ مانوس جانور کی قربانی ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ انس رکھتا ہو۔ بات کے اندر بھینس آ گئی تو تمام فقہاء نے اس کو گائے کی قسم قرار دیا کہ وہی وجود، وہی علامات، وہی خصلتیں، وہی کھانا پینا جو گائے کا ہے، لہذا یہ گائے کے حکم میں ہے۔ یہ کس کے حکم میں ہے؟ لہذا اس کی قربانی کرنا بھی جائز۔ لیکن عجیب بات ہے، جو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار، ان کا کیا دعویٰ ہے کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوگی اسی کو ہم عمل کریں گے، جو حدیث سے ثابت نہیں ہوگی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ سب سے موٹا اور آسان ان پر جو ہے نا کیا کیا جائے، سوال کیا جائے کہ بھینس کا ذکر قرآن کے اندر بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، پھر اس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ اور عجیب منطق ہے جو عقل میں نہیں آتی، دودھ تو ہو گیا اس کا حلال، قربانی ناجائز ہے، کٹے کی جی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ تمام فقہاء کا متفقہ جو ہے نا کیا ہے فیصلہ ہے، 4 ائمہ اس پر متفق ہے کہ کٹے اور ڈھوٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت کے اندر ہے لوگوں کو پریشان کرنا، دین کے اندر دخل اندازی کرنا، اپنی ذاتی آراء داخل کرنا۔ اس لیے ہم مقلد ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ائمہ مجتہدین کے محدثین نظام کے ہم پیروکار ہیں، فلہذا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب میں کہوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں، اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ فلہذا یہ آراء کہ جی کٹے کی اور ڈھوٹے کی اور بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ جب دودھ پینا جائز ہے تو پھر گوشت کیسے حرام ہو گیا؟ ہاں، جب کوئی جلسہ ہو یا کوئی شادی وغیرہ ہو، صدقہ خیرات ہو تو وہاں ذبح کرنا جائز، قربانی نہیں ہوتی۔
یہ عجیب منطق ہے، لہذا شکوک اور شبہات سے بچنا چاہیے۔ اس کا جو ہے نا رائے حق کا اور دین حق کا سے کوئی تعلق نہیں کہ جی گائے کی تو ہو جاتی ہے، بھینس کی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ جتنے جانور ہیں، آگے مسئلہ آئے گا، اس کی جو ہے نا عمریں برابر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ عمریں برابر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بکری بھیڑ ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے گنجائش لکھی ہے کہ اگر کوئی دمبا گھٹا آپ نے گھر کے اندر خوب پالا، ہاں اس کو گندم وغیرہ روٹی وغیرہ کھلائی، ہاں دانا وغیرہ کھلایا، جو وغیرہ کھلائے، عمدہ خوراک کھلائی، اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ سال کے برابر جانوروں کے برابر نظر آنے لگا، تو تب گنجائش ہے، جائز ہے۔ ورنہ بکری کی اور اس کی قربانی کرنا جو ہے نا کیا ہے، اس وقت جائز ہوگی جب 1 سال کی ہوگی۔ 1 سال سے 1 دن بھی کام ہوگا قربانی نہیں ہوگی، اور تمام عیوب سے پاک ہو۔ تو بکری ہو تو 1 سال کی، گائے بھینس ہو تو 2 سال کی، اونٹ ہو تو 5 سال کا۔ اس سے کم عمر کی جو ہے نا کوئی ہوگا تو قربانی، آج لوگ بڑی خوراکیں دے کر جو ہے نا جانور پالتے ہیں۔ اگلے دن بھی ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ جی ہے تو 8-9 مہینے کا، لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ چوگے جانور کے سے بھی بڑا وجود ہے، اس کو چوگے جانور سے بھی بڑا وجود ہے۔ تو میں نے کہا شریعت کے اندر عمر کا اعتبار ہے، وجود کا اعتبار نہیں ہے کہ بڑا وجود ہو تو قربانی ہو جائے گی، چھوٹا ہو تو نہیں ہوگی، عمر کا اعتبار ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو ہے نا اونٹ ہو تو 5 سال کا ہو، اور پھر تمام عیوب سے وہ پاک ہو، دم کٹی نہ ہو، ٹھن مارے نہ ہو، اور کان کٹے نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، سینگ ٹوٹے نہ ہو، یہ عیوب سے پاک ہو، مریل نہ ہو، یہ چیزیں بے عیب جانور ہو۔ اور علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی اگر زبان کٹی ہوگی تب بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی تو قربانی ہو جائے گی۔ دوسرے جانوروں کی زبان کٹی ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ دوسرے جتنے جانور ہیں وہ زبان کے ذریعے سے لپیٹ کر جو ہے نا گھاس کھاتے ہیں، لیکن بکری زبان کی محتاج نہیں ہے، یہ ترندی ہے، ہاں ڈنڈا لڑ، زبان کا عمل دخل، لہذا بکری کے اندر اگر زبان کٹی ہوئی تو عیب نہیں ہوگا۔ باقی جانوروں کے اندر یہ عیب ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ پھر چھوٹا جانور ہے تو 1 کی طرف سے کافی ہوگا، بڑا جانور ہے تو 7 ہی سے۔ پھر ایک مسئلہ یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں؟ 7 ہی سے ہوں۔ اگر کم ہوں تو تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ ابھی بھی ایک دو مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم 5 بھائی ہیں، پریشان ہیں، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو 7 سے کم حصے ہوں تو قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ بڑا جانور ہے، بیل ہے، اس کے اندر 4 ہے حصے، تو ان 4 کی طرف سے قربانی، گوشت بھی برابر، پیسے بھی برابر، گوشت بھی برابر، پیسے بھی۔ 3 ہے، بڑا جانور ذبح کیا، ہو جائے گی، لیکن 7 سے زیادہ نہ ہو، اور 1 حصے سے کم بھی کسی کا نہ ہو کہ جی ہم 2 ہیں، آدھا اس کا آدھا میرا، نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ پھر نہیں ہوگا، آدھے حصے کی قربانی، پورا حصہ ہو، اور 1 سے زیادہ ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بڑا جانور ہے تو 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، وہ قیمت بھی برابر اور گوشت کی تقسیم بھی برابر۔ اور اگر سارے بھائی اکٹھے ہیں تو پھر تو گوشت تقسیم کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی جگہ کھانا پینا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو پہلے سیکھنا چاہیے، خاص کر عمر کے معاملے میں۔ یہ دلالوں کی بات پر جو ہے نا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی جائے نا منڈی پہ
وہ مسئلہ پہلے بتاتے ہیں قیمت بات کے اندر. جی موٹا تازہ قربانی تھی ویندی ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، نمازیں نہیں پڑھتے، فسق و فجور ہے، لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں. فلہذا یہ نیکی ہے شکوک و شبہات سے نکل کر اس قربانی کو کرنا چاہیے. تو یہ مسائل انشاءاللہ پھر اس کے اندر جتنے شریک ہیں صحیح العقیدہ ہو، کوئی بد مذہب نہ ہو، کوئی رافضی خارجی مرزائی ہوا، یہود و نصارہ تک قربانی نہیں ہوگی. اس لیے سب کی جو ہے نا کیا ہے مسلمان ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح اس سنت کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر اور مسائل آئیں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعے بر وقت آنا انشاءاللہ. ترجمہ شروع نہیں کریں گے، عید کے بعد شروع کریں گے. سورۃ طٰہٰ کو عید کے بعد انشاءاللہ زندگی تو ہم جو ہے نا شروع کریں گے. تو اب جو ہے نا ہمیں اس سے جو ہے نا قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرور کرنی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب عید آتی ہے نا تو کئی مسائل پوچھتے ہیں کہ جی گھر کرائے کا ہے، ذریعہ آمدن نہیں، گھر کے 8-10 آدمی، اور میں قربانی کروں، یعنی میرے اوپر تو واجب نہیں ہے نا. یعنی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی کے منہ سے نکلے بھی تیرے اوپر واجب نہیں اور میری جان چھوٹے. لیکن آج دن تک 60-70 ہزار تک موبائل لے کر آتے ہیں، 40-50 ہزار کی ٹی وی لے کر آتے ہیں. آج دن تک کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، میں لوں یا نہ لوں. پھر وہی بات ہے کہ دین میں کے معاملے میں بڑے بھولے بن جاتے ہیں. اگر گھر کے اندر کوئی ایک قربانی کر رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جی بس سارا پیو قربانی کرے نہ پائے، ہمارے ابے کی قربانی ہو رہی ہے. ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر موبائل لینا ہو تو پھر باپ سے پوچھتے ہیں. 70 ہزار کی قربانی موبائل لے کر آ جاتے ہیں یا نہیں؟ جب قربانی کا مسئلہ آ جائے تو پھر ہم جان چھوٹ جاتی ہے ہماری. یہ اس سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے. ہیلے بہانے کر کے لوگ اس سے تو بچ جائیں گے، خدا سے نہیں بچ سکتے. جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. فرمایا آخرت کا منظر مشکل بھی ہے اور لمبی بھی ہے. فرمایا سواری کا بندوبست بھی کر لو، کھانے پینے کا بھی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا، سواری کیا ہوگی؟ فرمایا قربانی کرو گے تمہاری آخرت کی پل صراط پر سواری بن جائے گی. اور فرمایا تم فطرانہ ادا کرو گے تمہاری خرد و نوش کا سر و سامان بن جائے گا. اس لیے انسان کو جو ہے نا جان نہیں چھوڑانی چاہیے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جب کوئی نیکی پر صدقہ خیرات کا موقع آ جائے شیطان روکتا ہے، اور تیری فلانی ضرورت، اور تیری فلانی ضرورت، اور تیری فلانی ضرورت. اور جب کوئی فحاشی کا موقع آ جائے تو پھر وہ جو ہے نا حکم کرتا ہے خرچ کرو نا. شادی کے موقع پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، نوجوان جو ہے نا بینک سے نئے نوٹوں کی گتی لے آتے ہیں، اور پھر میراثی نٹوے ہیجڑے ان پہ جو ہے نا خرچ کرتے ہیں. اور پھر پوچھا جائے تو کیا کرتے ہو تو کہتے جی کمانے کیوں ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہیجڑوں کے لیے ہم کما رہے ہیں. مسئلہ یاد رکھو، جیسے رزق حلال کمانا کھانا ضروری ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے. قیامت کے دن ہر ایک انسان کو نہیں ہلنے دیا جائے گا. حشر کا میدان پکڑے رکھے گا جب تک 5 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا. آپ نے زندگی کیسے گزاری، شریعت کے مطابق یا شریعت کے خلاف، جوانی اور طاقت اور قوت کہاں خرچ آیا تھا، اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی بدماشی میں، اور رزق کیسے کمایا تھا، حلال طریقے پر یا حرام پر، کہاں خرچ کیا ہے، جائز جگہ پر یا ناجائز پر، علم دین کتنا سیکھا اور کتنا عمل کر کے آئے. فرمایا جب تک ان 5 سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے گا زمین نہیں ہلنے دے گی. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو چکا ہے، لہذا اس کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے. تو مسئلہ کیا ہے، جیسے رزق حلال کھانا کمانا ضروری ہے، جائز جگہ پر لگانا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں
بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔